شکریہ جی، سب کا شکریہ. میں نے نا 65 کی جنگ دیکھی ہے اور سرگودا میں ہے 80% خالی ہو گیا تھا، سویلین چلے گئے تھے، تو ہم تھوڑے سے لوگ تھے. میں سرگودا کی آبادی بھی 1.25 تھی، 70-80%. لیکن ابھی تک جنگ سرگودا میں ہی ہوئی تھی چونکہ ایئر پاور کی جنگ تھی. وہ بھی ابھی بھی کوئی پٹاخہ چلتا ہے تو میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں. اکثر لوگ مجھے بزدل سمجھتے ہیں اسی وجہ سے. دیکھیں جیسے وائس ایئر مارشل صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. یہ جنگ بھی جذبے سے نہیں ڈیفینڈ کی گئی یا جیتی گئی، دونوں میں سے ایک لفظ آپ استعمال. یہ بھی ٹیکنالوجی کی تھی اور یقیناً اس میں جو پرفارمر تھے ہماری ایئر فورس بہت کمپیٹنٹ ہے. جو میں چونکہ بچپن سے اس کو آئیڈلائز کرتا تھا اور تھوڑا سا ایئر فورس میں دلچسپی تھی، تو ہماری ایئر فورس کمپیٹنٹ ہے. وہ رمضان وار ہو 73 کی یا ٹرکی کو ابھی بھی ٹرین کرتے ہیں. جنگیں ٹیکنالوجی سے ہی اب لڑی جائیں گی. یہ جذبے سے اگر لڑی جائیں تو فلسطین اسرائیل کو 70 سال میں 6-7 دفعہ شکست دے سکتا. یہ مجھے پورا یقین ہے. اس کو میری خواہش نہ سمجھیں، چونکہ مڈل ایسٹ میرا سبجیکٹ ہے اور انوالو ہوں. غزہ خالی کرا دیں گے وہ. کوئی بہادری، جذبہ، ترانہ نہیں ہے. اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہے تو دنیا میں سب سے بڑی کفر کی ریاست تو چین ہے ایز اے کمیونسٹ. تو یہ کفر اسلام کی جنگ بھی نہیں تھی. وہی نا، یہ بالکل یہ 80s تک یہ باتیں ٹھیک تھیں. عوامی جلسے میں تھنک ٹینک کی یہ باتیں نہیں ہوتی کم از کم. بھٹی صاحب کا تھیسز اور سارے بہت ریلیونٹ باتیں ہیں. جنگ ہمارے جہاز بھی امریکن چیزیں بھی ہمارے پاس اسلحہ امریکیوں کا ہے. کوئی عراق کا نہیں بنا، کوئی افغانستان کا نہیں بنا. تو جنگیں اب تو ہوگی ٹیکنالوجی کی. اس 4 دن کی جنگ میں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے پاس اچھی ٹیکنالوجی تھی. جیسے ایئر کموڈور صاحب نے 1% ہمیں بتایا، بڑی دلچسپ باتیں ہیں. یہ صحیح فرما رہے تھے کہ جیسے جیمر تھا جو انہوں نے ایئر فورس نے، ملٹری نے جو اپنے اسٹریٹجک حوالے سے جو آئی ٹی میں یا متعلقہ چیزوں میں جو انہوں نے عبور حاصل کیا، کہا 30 سال پہلے پلان کیا. اگر وہ نہ ہوتا تو بہادری کہاں تھی؟ پہلی بات یہ. دوسری یہ ترکی سے آپ سیکھیں. میرا جو کہ اردوغان نے ایک رائٹ ونگ ریلیجس ٹینڈنسی والا لیڈر ہے. دنیا کی سب سے بڑی آرم سٹرگل کردش ورکر پارٹی ہے، اس سے صلح کر لی، چاہے اقتدار کے لیے کی. اور اس ملیٹنٹ گروپ نے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا 1500، وہ تو ہزاروں میں ہے. تو بلوچستان میں 1500 یقیناً ٹیررسٹ ہیں. میں ان کو ٹیررسٹ ہی مانتا ہوں. اور مجھے یہ بھی ذاتی طور پہ میری دلچسپی چونکہ ہے مڈل ایسٹ میں، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان کے علیحدگیوں پسندوں کی ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے. یہ بہت پہلے سے میری معلومات ہے. عام سی بات ہے، لوگ جو پڑھتے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے ریڈیو لبرٹی CIA کا جو 100 سال یا 70 سال لگا رہا سوویت یونین کو توڑنے کے لیے ایسٹ یورپ میں، آج کل پشتون نیوز ان کی مین ایجنڈے پہ ہیں. یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اینالسٹ اور میڈیا والے، یہ بھی تھے اپنے بریگیڈ صاحب، اور ڈوچے والی کا آیا تھا. اس کو میں نے یہ 2 ہی سوال کیے کہ ان کا پشتون سیکشن آج کل بڑا ایکٹیو ہے. یہ ساری چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے. بلوچستان کو بھی ریزالو کرنا چاہیے، بلوچوں سے بات کرنی چاہیے. اور باقی ڈائلاگ اگر اہم نہ ہو تو ترکی سے آپ سیکھ لیں نا. ہمارا جو اختلاف انڈیا سے، اس سے بڑا ترکی ایک امپیریلسٹ پاور رہی ہے. آپ تو اس کو آٹومن امپائر کہتے ہیں نا. آپ یونانیوں سے پوچھیں یا روسی ریاستوں سے پوچھیں، بلغاریہ سے پوچھیں، سربیا سے پوچھیں، اتنے. اور اس کے پڑوس میں دنیا کی ایک تھیوروکریٹک سٹیٹ ہے ایران. اس کے ساتھ اس کے آئیڈیل تعلقات ہیں، آئیڈیل ٹریڈ کے، ٹریولنگ کے آئیڈیل تعلقات ہیں. تو پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ایران پر بھی. اور ایران سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ جنگ کو کتنا اوائڈ کر رہا ہے وہ. میں کہتا ہوں انبلیویبل ہے جس طرح اس نے جنگ کو پچھلے 1 سال سے اوائڈ کیا ہے. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں، میرے دوست ہیں حزب اللہ والے، میں تو چونکہ لبنان والوں کا داماد ہوں، وہ اتنے ڈیووٹیڈ ہیں وار کے لیے، لڑنے کے لیے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اسرائیل کو 2005 کی جو جنگ تھی، اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے کہا تھا وی ایکسیپٹڈ آفیشیلی ڈیفیٹ فرام دا حزب اللہ. یہ ان کے ریکارڈ میں جا کے بھی نیٹ کھولیں. آج وہ حزب اللہ لڑ نہیں سکی. جیمر لگ گئے، ان کے جو پیجر تھے وہ کنٹرول ہو گئے، ان کا وہ جو وائرلیس سسٹم تھا. ایون میں نے اب اس پر لکھنا ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی انٹیلیجنس کا فیلئر کیا ایران کا.
نجاتی نے کہا کہ ایک انٹیلیجنس والا نہیں، ایران کا تو ہیڈ آف دا انٹیلیجنس اسرائیل کے آگے بک چکا ہے. ایران کا جو فاؤنڈر تھا نیوکلیر بنانے والا بم کا جو سائنٹسٹ ہے، 2015 میں اس کو ایک ایسے اسلحے سے مارا جو ریموٹ کنٹرول تھا، وہ بندوق بھی اڑا دی ریموٹ کنٹرول سے اسرائیل نے، وہ ویگن بھی اڑا دی بندہ مارنے کے بعد. تو یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہے، نہ بہادری کی ہے، نہ یہ اچھے واقعات ہیں کہانیوں کے لیے کہ ہمارا ایک سپاہی ڈرون میں نے اس دن سنا تھا، غضنفر صاحب تھے یہ کہ زیادہ کامی کازی تھے، یہ گرنے والے ڈرون تھے چونکہ ان کا کام دوسرا تھا. آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے تو اس دن بریگیڈ صاحب سے سنا تھا، ہمیں تو یہ معلومات نہیں کہ وہ ہماری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ خود گرنے کے لیے بنے تھے. تو یہ چیزیں ایک پولیٹیکل سٹیج پارٹی پر تو جچتی ہیں ایسی باتیں. جو بھٹی صاحب نے کہا کہ اکانومی بڑی اہم ہے، میں نے آپ نے شاید فگر زیادہ بتائی ہے 1 بلین، لیکن میں نے جو پڑھا ہے کہ 20 بلین کی جنگ تھی 4 دن میں جو لگا، جنگ اور اکانومی کا جو نقصان ہوا. ہاں وہ میں نے جو پڑھا ہے، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ اینالسٹ کہتا ہے 16 بلین ان کا گیا، 4 بلین ہمارا گیا جنگ سے متعلقہ جو اکانومی. بھٹی صاحب ہم روز ڈسکشن کرتے تھے کہ ہندوستان 6 دن میں اگر جنگ لڑتا ہے تو $16 بلین کی اکانومی یعنی کہ 1 ٹریلین لاس کرے گا. ہندوستان جیسے پورے ساؤتھ ایشیا کا جو دنیا کا 42% پاورٹی ہمارے پاس ہے ہندوستان پاکستان کے پاس. اور دوسری اچھی چیزیں جو ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اب آپ دیکھ لیں نا مڈل ایسٹ میں جو ٹرمپ کا ٹور ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بیلنس آف پاور بدل رہا ہے. چین جو ہے وہ اکانومی سے آگے جا رہا ہے، وہ صرف وار ٹیکنالوجی سے نہیں، اسپیس ویپنائزیشن سے نہیں، اپنے ایئر کرافٹ سے نہیں، ان کی جو اکانومی ہے. جیسے بھٹی صاحب سے سنا ہم روز ڈسکشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ انہوں نے ایک ٹرین بنائی ہے جو 2500 کلومیٹر پر آور سے چلے گی، اس کی سپیڈ 1500 میں وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. امریکہ کو چین کے اسلحے سے ڈر نہیں ہے، ان کی اکانومی سے ڈر ہے. وہ جو ڈالر کٹھے اپنے واپس لے کے جا رہا ہے ایسے نہیں لے کے جا رہا کہ ہمیں اتنے ٹریلین ڈالر دے دو. تو ہم ٹھیک ہے ہم چائنا پہ ڈپینڈ کرتے جائیں گے اور ایک دن پھر جو ہمارا حشر ہوگا 50 سال بعد، وہ مجھے اندازہ ہے وہ آج میں اگر کہہ دوں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. پاکستان کا اصل دشمن غربت ہے، اکانومی ہے، انٹرنل ایشوز ہیں. ہمارا سنتاس کا مسئلہ بھی ڈائلاگ سے حل ہونا چاہیے، کشمیر کا بھی، اور اندر بھی سوسائٹی کے ڈائلاگ کیا جائے. سوسائٹی کے اندر کے جیسے ہم ایک دوسرے کو تحمل سے سن رہے ہیں، یہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کو کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو انٹرنل پرابلم ہے ہمارے کانفلکٹ. میری ویسے ہائر اسٹڈی کانفلکٹ ریزولوشن ہے اور میری پروفیسر جو ہیں دنیا کی معروف ہیں، لوئس ڈائمنڈ اور پولا گرین، مجھے اسکالرشپ ملا تھا امریکہ میں جب پڑھنے گیا تھا. تو ہمارا جو خوبصورت چیز ہے اس جنگ میں بڑا خوش تھا، میمز کہتے ہیں جی، مزاحیہ میمز. یہ پنجابی کیوں؟ پولیٹیکل سوشیولوجی کا یہ سوال ہے کہ پنجابیوں نے پہلی دفعہ اینٹی کرش انڈیا کی فیلنگ نہیں تھی. یہ پاکستانی قوم کا میں اس کو کہوں گا ویری ریشنل اپروچ، کوئی کرش انڈیا نہیں تھی، میمز تھی، انڈیا میں بھی نہیں تھی. پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تھا 47 میں، ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں تھا ہوا. پنجاب نے 3 جنگیں لڑیں اور بھگتیں آپس میں. ادھر بھی سورن سنگھ تھے، ایتھے بھی ہمارا جنرل نیازی، پنجابی لڑتے تھے آپس میں. سو ہم نے وہ جو تیسری نسل آئی ہے اس پنجاب اور اس پنجاب میں، دے ہیٹ وار. اور میرا خیال ہے انڈیا کو ایک بڑا، چونکہ جنگیں جب جیتی جاتی ہیں، 2 بڑے ملٹری کے بڑے ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. جنگیں آج بھی جب لڑی جاتی ہیں فائنل فتح زمینی فتح سی ہوتی ہے. تو اس لیے ابھی وہ اللہ کرے کسی کی سٹیج نہ آئے. تو پنجاب از ناٹ ریڈی فار اینی وار فرام بوتھ سائڈ. یہ انڈیا کے لیے بہت نقصان دہ، ہمارے لیے تو کوئی نہیں. دوسرا میں آپ کو ایک ہسٹوریکل ڈفرنس بتاؤں. یہ 2 تہذیبیں ہیں، گنگا جمنا کی اور انڈس کی. ہم انڈس کے لوگ ہیں، بہت گہرے لوگ ہیں. ہماری جو سائیکالوجی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لبرٹی میں کپڑے خرید رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی. 71 میں نے وہ دیکھا ہے کہ لوگ اوپر چڑھ کے بو کاٹا کر رہے تھے. یہ قوم بالکل مختلف ہے. انڈینز کو میں چونکہ 80s میں انڈیا جانا شروع ہوا تو میں کلیئر ہو گیا ہے پاکستان اس لیے بنا تھا. یہ میرے جو لیفٹ کا آدمی کہہ رہا ہے ہاں پاکستان صحیح بنا تھا. یہ فہمیدہ ریاض نے مجھے کہا جو جلاوطن تھی. اور جو پاکستانی ہے، میں نے جسونت سنگھ کی خواہش پر اس کا انٹرویو کیا، پی ٹی وی نے مجھے بلایا، میں ٹی وی پہ انٹرویو کرتا تھا. تو جب جسونت سنگھ بہت گہرا آدمی تھا، وہ جناح کتاب پڑھی کسی نے نہیں ہے، جناح کو اس نے ہپوکریٹ کہا ہے اصل میں کہ وہ سیکولر آدمی نے ریلیجن کے نام پہ اسٹیٹ بنا دی. تو اس نے 17 منٹ کے بعد مجھے انٹرویو دینا بند کر دیا جب میں نے 2 سیولائزیشن کی بات کی، انڈس کی
हड़प्पियाई तहजीब और गंगा जमुना। तो वो कहता नहीं नदियों पर तहजीब भी होती है। तो पाकिस्तान की जो हमारी जो मैथ साइकोलॉजी इज क्वाइट डिफरेंट। इंडियंस किस गुमान में हैं, जो मैंने 80s में देखा, इंडियन नार्सिस्ट हो चुके हैं, उनका मीडिया ने रिफ्लेक्ट किया है, लोगों ने किया है। अच्छा, हमारी मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी या स्टैब्लिशमेंट थी, इन्होंने बहुत एलिगेंट रोल अदा किया है रिस्पॉन्ड में भी। ये ब्रिगेडियर साहब को याद है पहली डिस्कशन में मैंने कहा जी बहुत एलिगेंट। उसकी वजह क्या थी? मैंने तो वजह ये है कि हमारी एक ताल्लुक है वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करने का, अमरीकियों के साथ अफगान जहाद में। इंडियन आइसोलेटेड रहे हैं 70 साल में, वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, उनका नेशनलिज्म भी, उनका मीडिया भी, उनकी आवाम भी। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने रिटेलिएट करने में भी बहुत डिसेंट और एलिगेंट और स्ट्रेटेजिक ग्रेसफुली जवाब दिया है। जैसे अवाम ने लर्न किया ना, क्रश इंडिया अब नहीं आया कि हम इंडिया को कुचल देंगे, उधर से था घुस के मारो। उनका एक बड़ा जुमला मैं सुनता हूँ, घुस के मारो घर। ये इंडियंस, हाँ, उनका एक नार्सिस्ट एटीट्यूड है कि हम कुछ सुपर पावर बन चुके हैं, जबकि वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, लार्जेस्ट पॉवर्टी है। तो हाँ, लेकिन उसकी इकोनॉमी साथ मजबूत हो रही है। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है सिंतास के लिए मुशर्रफ वाला रास्ता बड़ा ठीक था। वो एक तरफ डंडा पकड़ता था, दूसरी तरफ डायलॉग करता था। तो हमें भी डायलॉग जरूर करना चाहिए। और मेडिएशन के लिए अगर आप समझेंगे कि अमेरिका सुलह करा देगा, तो वो सुलह कभी ना हुई, वो कभी सुलह नहीं होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब आगरा एग्रीमेंट हो रहा था, तो एग्रीमेंट के एंड पे किसी की कॉल आई थी, तो वो आगरा एग्रीमेंट होते होते रह गया। तो मैं एक दफ़ा ये बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान एयर फोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है, ये दुनिया ने पहले माना था और अब फिर माना गया है। ये और अरब वर्ल्ड में मेरी चूंकि बेगम अरब है, वो तो दूजे दिन ही कह रही थी तुन के रखो इन्हों, हालांकि शी इज वेरी लिबरल, कहती तुन के 2 बम चला दो, एटम बम, चूंकि अरब है। अब उनका एक प्राइड बड़ा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जो साउथ एशिया में नया बैलेंस बनने जा रहा है, चीन का, ईरान का, पाकिस्तान का, रशिया का, मिडल ईस्ट का, इसमें पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अचीव करे और अपनी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, रीजनल पावर बढ़ाए स्ट्रेटेजिक पावर के साथ, और उसके साथ इंटरनली मामलात को रिजॉल्व। बलोच अगर 1500 बदमाश हैं, बाकी तो 40 लाख नहीं ना बदमाश, उनसे डायलॉग करना चाहिए, बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहिए, खुद ब खुद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज बता दूं कि मुझे पीके शहानी साहब ने एक बात कही, और मेरी इस बात पे तुर्की का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पिछले साल कहता है कि किताब लिखो, जो कि मैं लिख रहा हूं। तो मुझे पीके शहानी वॉज वेरी वाइज मैन ऑफ पाकिस्तान, उसका वाइज मैन, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शायद कज़न थे और हिंदू थे। तो मुझे उन्होंने कहा, मुशर्रफ ने उनको कश्मीर कमेटी की तरफ से यूएन में भी भेजा था कि आप बुलंद अजवत को कहें, तुर्क वज़ीर आज़म को, आपके दोस्त हैं, चूँकि वो बड़ी मानते थे, जिन लोगों को पता है कि अब्दुल्ला ओजलान को सजाए मौत ना दें। ये मैंने जब तुर्की की एक चाय में बताई, कहते यू सेव दिस टेररिस्ट एंड द ग्रेट कम्युनिस्ट। वो लड़का है बड़ा मशहूर, अर्दवान, उसका बाप अर्दवान का मशीर है। कहता किताब लिखो, मैं छापूंगा, वो पब्लिशिंग भी करता है। मैं कहा हाँ, मैंने उसको कहा था कि आप इसको सजाए मौत अगर देंगे, ये एक हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये आपने इसको पकड़ तो लिया, और एजवत ने उसको पकड़ा और उसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था ना, जो क्या था, ग्राफ कहते हैं, वो 20% से 42 चला गया, इलेक्शन जीत गया। मैं कहा अब इसको मारना नहीं है आपने, अगर आप मारेंगे तो ये तुर्की के लिए नुकसानदेह है। उसने क्या किया, 1-2 साल के बाद एजवत साहब ने डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी। तो आज वही अब्दुल्ला ओजलान सुलह कर रहा है। मामलात इंटरनली रिजॉल्व करने चाहिए, इकोनॉमी ठीक करनी चाहिए, इंडिया से डायलॉग करना चाहिए, गिर के नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान कोई छोटी मोटी रियासत नहीं है पॉलिटिकली, और इस प्राइड के बाद खुसूसन जो अब डिफेंड किया पाकिस्तान ने, ये बहुत बड़ा प्राइड है। ये सड़कों में मनाने वाला प्राइड नहीं है, ये रीजनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए हमें। इसमें रशिया को एंगेज करना चाहिए, उसमें मिडिल ईस्ट को एंगेज करना चाहिए। खलीजी रियासतों को आपकी फ़ौज की बड़ी ज़रूरत है, वो मुझे पता है क्यों ज़रूरत है, उनकी बादशाहतों का तहफ़्फ़ुज़ इनके ज़िम्मे है। तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत रीजनल पुलिसमैन का थोड़ा सा किरदार बढ़ा है, इसको जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते थे, क्योंकि उनका ये कुछ सीक्रेट बातें नहीं हैं। मिडिल ईस्ट की जितनी शहनशाहियतें हैं, ज़रा खुल के गल कर ला, उनके बादशाहों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे है। तो हमें इस मतलब अब आप समझ रहे हैं ना, जो मर्जी हो,
اسی لیے تو اتنے ریٹائر ہو کے جا کے چیف لگتے ہیں. تو ہمیں اپنے اس ڈپلومیٹک پاکستان از اے ویری پوٹینشیل اسٹیٹ اینڈ ویری پوٹینشیل نیشن, اور نیشن تو کمال ہے, میں اس قوم کا حامی ہوں. اس قوم نے کبھی بھی جنگ ہو یا سیاست ہو ہمیشہ طاقتور کو شکست دی ہے.